اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو تزک جہانگیری یعنی جہانگیر بادشاہ، جس کا اصل نام سلیم تھا، تو جہانگیر کے نام سے وہ مشہور ہوا۔ تو جہانگیر بادشاہ کو اپنی ڈائری، تزک فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ڈائری، تو تزک جہانگیری میں اس نے واقعہ درج کیا کہ وہ ایک مرتبہ شکار کی غرض سے کافی آگے نکل گیا اور اس کے ساتھی پیچھے رہ گئے، جو اس کے کھانے پینے کا سامان تھا وہ بھی پیچھے کا رہ گیا۔ تو بہرحال وہ اب اسے بھوک اور پیاس نے کی شدت نے بے حال کر رکھا تھا۔ وہ اس تلاش میں تھا کہیں سے مجھے پانی پینے کے لیے مل جائے، تو بہت مشکل نظر پیش آ رہی تھی کہ اچانک اسے ایک یہ ہوتے ہیں انار کا باغ نظر آیا۔ تو اسے امید لگی کہ جہاں انار کا اتنا بڑا باغ ہے تو یقیناً اس کی رکھوالی کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو وہ باغ میں داخل ہوا، تو اس کو باغ والا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ وقت ہے ہمارا، کیونکہ ہر بندے کی ایکسیس بادشاہ تک نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے نہیں پہچانا۔ تو بادشاہ نے یہ کہا کہ میں سخت پیاسا ہوں، بھوک لگی ہے، تو مجھے انار کا جوس جو ہے وہ چاہیے، آپ کو بڑا انعام دوں گا۔ تو یاد رکھیے، جو انار کا جوس ہوتا ہے اس کا ایک گلاس یا 2 گلاس پی لے تو یہ ایک وقت کا بہترین تگڑے کھانے کے برابر ہوتا ہے۔ تو جو باغ کا مالک تھا اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ایک پیالہ انار کا جوس لے کر آؤ۔ وہ گئی اور انار کا جوس تازہ لا کر اس نے اس کو پلایا، بادشاہ کو پیش کیا۔ تو جہانگیر بادشاہ نے وہ جب پی لیا تو اس نے اس کے ذہن میں پیتے ہی جب اسے سکون آیا، اس کو تصور آیا کہ یہ تو بڑی اعلیٰ چیز ہے اور یہ سر عام بکتا ہے، تو کیوں نہ اس پہ ٹیکس لگا دیا جائے، ملک میں آمدنی بڑھے گی۔ اب یہ سوچ ہی رہا تھا تو باغ کا جو مالک تھا وہ دوبارہ آیا، کیا اور چاہیے؟ تو وہ جہانگیر بادشاہ کہتا ہے کہ ہاں، ایک پیالہ مجھے اور دیا جائے۔ تو بیٹی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اس نے لا کر بادشاہ کو پیش کیا اور ساتھ ایک لفظ اپنے والد کو کہا۔ دیکھیں، اس وقت ایک ان پڑھ جاہل جس نے کچھ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، وہ کیا الفاظ استعمال کر رہی ہے؟ کہہ رہی ہے، لگتا ہے کہ حاکم وقت جو ہمارا بادشاہ ہے اس کی نیت میں کھوٹ آ گئی ہے۔ یہ تو اس کے جہانگیری میں یہ واقعہ درج ہے۔ تو اس کے والد نے پوچھا، بھلا کیسے؟ کہتی، پہلے میں نے جب جوس نکالا تو 3 میں نے انار ڈالے تو پیالہ بھر گیا تھا، اب میں نے 3 انار پھر توڑے تو پیالہ نہیں بھرا، چوتھے سے بھی نہیں بھرا، 5 انار میں نے ڈالے تو یہ پیالہ بھرا۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو حاکم وقت کسی ایسا طاقتور شخصیت کے دل میں کھوٹ آ گیا ہے، اور یقیناً بادشاہ ہی ہو سکتا ہے۔ اب باپ بیٹی کو نہیں پتا کہ سامنے بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اکبر بادشاہ کہتا ہے، میں نے یہ باتیں سنی تو میرے دل پہ بہت اثر ہوا، میں نے فوری طور پر ٹیکس لگانے کا ارادہ کینسل کر دیا تاکہ عوام خوشحال رہے۔ ملک تو چل ہی رہا ہے، وہاں ٹیکس لگاؤں گا تو لوگ پریشان ہوں گے۔ تو بعض پھر دیکھیں تزک جہانگیری بھی اصل تو اتنی سائز میں اتنی ساری ہے، لیکن تزک جہانگیری کو اب لوگوں نے اتنی موٹی کر دی ہوئی ہے، اپنی طرف سے الفاظ شامل کیے ہوئے ہیں۔ تو ایک جگہ پہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ
ایک اور تو اس کے جہانگیری جو ہے جو ان کی خود نوشت نہیں ہے، خود اپنے ہاتھ سے نہیں لکھی ہوئی، کسی نے اس کو واقعات دائیں بائیں سے اکٹھے کر کے ڈالے ہوئے ہے۔ اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ جب میں نے ارادہ کینسل کیا تو میں نے اس کی بیٹی سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ اے بیٹی تو ایک پیالہ اپنے والد کے لیے بھی لے کر آ۔ تو گئی، تو میں چونکہ ارادہ کینسل کر چکا تھا، جب دوبارہ اس کے لیے وہ لے کر آئی تو وہ اس کے اندر سے خوش ہوئی، کہتی ہے جو کوئی بھی بادشاہ یا جو کوئی بھی بندہ ہے ٹیکس جو یہ چاہتا تھا کہ ایسا ہو، اس نے ارادہ کینسل کر لیا کیونکہ اس مرتبہ 3 انار کے جوس کے ساتھ پیالہ بھر گیا ہے۔ یہ لوگ اس وقت اتنے ذہین ہوا کرتے تھے۔ بہرحال یہ میرا اشارہ جس طرف ہے، کاش کہ ان تک یہ پہنچ جائے اور عوام پر جو بے تحاشا ٹیکس لگائے جا رہے ہیں کہ جینا مشکل ہو گیا ہے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو نے یقین کرے مجھے رلا دیا۔ ایک خاتون خانہ بتا رہی تھی کہ یہ میں نے سامان خریدا ہے، ایک پرچی جس میں آٹا، چینی اور چیزیں شامل نہیں ہیں، نارمل سی چیزیں شامل ہیں، 20,000 روپے کا بل بن گیا ہے۔ وہ لسٹ دکھا رہی تھی۔ تو میں بچوں کی فیس کہاں سے دوں گی؟ آٹا، چینی، باقی چیزیں میں کہاں سے لوں گی؟ باقی ضروریات جو یوٹیلیٹی بلز ہیں، یہ گیس، بجلی، یہ بل میں کہاں سے ادا کروں گی؟ مانتا ہوں کہ ملک پہ، حکومت پہ مشکل وقت آیا ہوا ہے، لیکن تھوڑی ساری عقل مندی سے کام لیا جائے، ڈپلومیسی سے کام لیا جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ عوام خوشحال ہیں، وہ عوام کے لیے دعا کریں گے تو حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اگر عوام تکلیف میں ہوگی تو کیا انہوں نے دعا کرنی ہے؟ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ بہرحال میں نے یہ ایک پیغام آپ تک پہنچانا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔